بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بات کرنا چاہتا ہوں آج اسکول کے دنوں کے بارے میں۔ اسکول کے دنوں میں آپ بھی گئے ہوں گے، ہم میں سے بھی کافی لوگ گئے ہیں۔ اسکول نہ جانے کی وجوہات میں کافی زیادہ وجوہات جو ہوتی ہیں بچوں کی، وہ ہوتی ہیں کہ وہ اسکول میں صحیح طرح سے فٹ ان نہیں ہو پاتے، دوست بنانے میں مسئلہ ہوتا ہوگا، ایٹماسفیئر جو ہے کلاس کا وہ ان کو میچ نہیں کرتا، یا کوئی بھی اور وجہ ہو سکتی ہے، پڑھائی میں دل نہیں کرتا، یا پھر کوئی اس طرح کے سبجیکٹس ہیں جہاں پر ان کو مشکل پیش آتی ہے۔ ہمارے پاکستانی کلچر میں یا ہمارے ادھر کے کلچر میں، انڈو پاک کے کلچر میں یہ چیز بہت ہی عام ہے کہ بچوں کو اسکول بھیجا جب جاتا ہے تو کوئی بھی والدین کی طرف سے کسی بھی طرح کی سائیکولوجیکلی کسی بھی قسم کا کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتا۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس بچے نے زیادہ سے زیادہ مارکس لینے ہیں اور سب سے آگے ہونا ہے پوری کلاس میں، چاہے بچہ مینٹلی ٹوٹلی فنش ہو چکا ہو۔ کئی بچے جو ہیں وہ جب اسکول نہیں ان کو پسند ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، کسی بھی جگہ پہ درد ہے، تو والدین پھر بھی ان کو بھیج دیتے ہیں اسکول میں۔ تو میں ایک ترکی کی ایک ہسٹری کے بارے میں کچھ پڑھ رہا تھا، جہاں پر انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے ٹائم پہ جو اسکولز ہوا کرتے تھے نا، وہاں پر ان کو ایج کے حساب سے نہیں رکھا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ پیچھے ایک بڑا سا ایک بینر لگا ہوتا تھا جہاں پر لکھا ہوتا تھا کہ یہاں پر کسی بھی پرندے کو تیرنے پر اور کسی بھی مچھلی کو اڑنے پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ اس طرح کا اس کا مفہوم بنتا ہے۔ آپ خود سوچیں کیا خوبصورت بات ہے اور کیا انٹلیکچوئل لیول ہے ایسے بندوں کا جو کہ اس طرح کے اسکولز چلاتے ہیں یا چلاتے رہے ہیں، کہ اب تو اس طرح کا کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بچہ 6 سال کا ہے یا 7 سال کا ہے یا 8 سال کا، 9 10 کا، اس کو اسی کی عمر کے بچوں کے ساتھ نہیں، عمر کی بیس پہ نہیں بلکہ ان کے ذہنی لیول کی بیس پہ رکھا جاتا ہے۔ اگر ایک بچہ 14 سال کا ہے اور ذہن اس کا 18 سال کے بچوں کی طرح، یعنی کہ وہ پڑھتا بہت جلدی ہے، اس کو سمجھ ان چیزوں کی آئی تھی جو کہ 18 سال 19 سال کے لڑکوں کو آتی، تو وہ اس کو ادھر کر دیتے تھے اس کلاس میں۔ ایک بچہ 12 سال کا ہے، اس کا ذہنی توازن جو ہے ملتا ہے 16 سال کے لڑکوں کے ساتھ، تو اس کو اس کلاس میں ڈالا جاتا تھا بیسڈ آن ان کے ذہنی لیول کے۔ یہ اسکول جو ہے نا، یہ پچھلی سینچری میں جو ایجاد ہوئے ہیں، اس کے پیچھے بہت ہی زیادہ مختلف قسم کے فیکٹس بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ بنائے کیوں گئے تھے۔ جتنے بھی بڑے بڑے سے بزنس مین ہیں، پورے کا پورا جو انڈسٹری جو چلاتے ہیں اس ٹائم پہ جو انہوں نے شروعات کی تھی جنگوں کے وقت میں، تو ان کو چاہیے تھے ورکرز، اور ورکرز کو تیار کرنے کے لیے ان کی مینٹیلٹی چینج کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اگر ہر بندہ بزنس مین بننا شروع کر دے تو نوکری کون کرے گا۔ اسکولز ایجاد ہوئے، اس کے بعد اسکول کا سسٹم اس طرح بنا کہ بالکل اسی طرح جس طرح کام پہ 9 to 5 ایک گھنٹہ آگے پیچھے کر دیا، اسکول شروع ہو گئے، اور وہاں پر بچوں کو بچپن سے ہی ایک سسٹم میں لانے کی کوشش کی گئی، بتایا گیا کہ اس طرح سے آپ نے سب کچھ کرنا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں آپ کو بتایا، یہ وہ والے اسکولز نہیں ہیں، یہ میں ویسٹرنائزڈ قسم کے اسکولوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ اپنی کرسی پہ بیٹھ کے ٹیبل پہ آرام سے وہاں پر ڈیسک پہ، جس طرح پاکستان میں ہمارا بھی ویسٹرنائزڈ سسٹم ہو چکا ہے نا، جتنی دیر غلامی کی ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ بچے جو ہیں آہستہ آہستہ سے ان کو عادت ہوتی گئی، پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، اس طرح اوپر چلے گئے، لیکن سسٹم وہی ہے، آپ نے ایک فکس ٹائم پہ آنا ہے اور فکس ٹائم پہ جانا ہے۔ اور جب وہاں سے فارغ ہوئے تو ان کے ہاتھ میں ایک سرٹیفکیٹ یا ڈپلومہ یا گریجویشن کا کچھ بھی پیپر دے دیا جاتا ہے، اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ اب آپ کام ڈھونڈیں، وہاں پر بھی آپ نے اس طرح بیٹھنا ہے، وہاں پر بھی آپ نے یہی فالو کرنا جو کہ آپ کو سکھایا گیا پوری زندگی۔
بات کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسکول کا سسٹم چینج کرنا پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنے ذہن سے سوچیں نہ کہ ان کتابوں سے جو کہ اس طرح کی انفارمیشن کے ساتھ بھری پڑی ہیں جو کہ آپ کنفرم بھی نہیں کر سکتے. کئی ایسی چیزیں جو کہ ہمیں سکھائی گئی ہیں جن کا پتہ بھی نہیں ہے کہ اصل میں وجود تھا بھی یا نہیں. اور ہمارے بچے جو کچھ بھی اپنے اسکولز میں سیکھ رہے ہیں ان میں سے 90% چیزیں تو ان سے بعد میں پوچھی نہیں جائیں گی. کسی بھی کام میں ان کو ضرورت نہیں پڑے گی اس کی. تو ہمیں اپنے اسکول کا سسٹم بہتر کرنا پڑے گا. ہمیں دینی حوالے سے اپنے بچوں کو زیادہ ان کو سکھانا پڑے گا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے علم کے بارے میں. وہ جو جس علم کی دین میں بات ہوتی ہے نا وہ یہ علم نہیں ہے جو کہ ہم اب اسکولز اور کالجز میں سیکھ رہے ہیں. اس علم میں اخلاقیات آتی ہیں, اس علم میں ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ آتا ہے, اس علم میں ہر وہ خوبصورت بات آتی ہے جو کہ آپ کو ایک اچھا انسان بنا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو والدین ہیں ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے اسکولنگ سسٹم جو ہیں ان کو رائج کیا جائے. میں کافی سالوں سے اس کے اوپر بات کر رہا ہوں اپنے ریڈیو شوز میں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ جو ہے سیڈلی نظر آتی ہے کہ بہت زیادہ, لیکن جب کیمپیننگ وغیرہ ہوتی ہے, جب اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی بندے اکٹھے ہو جائیں جو آنا چاہتا ہے اس میں, جو بات کرنا چاہتا ہے اپنے آئیڈیاز دیں, بندے غائب ہو جاتے ہیں. اور یہ بہت ہی سیڈ سچویشن ہے ہم مسلمانوں کے لیے, کیونکہ ہم اگر چاہتے ہیں نا کہ یہاں پر ہمارا کوئی سیٹ اپ ہو, ویسٹرن کنٹریز کو چھوڑیں, پاکستان میں ہی آپ کوئی اسلامی اسکول بنا دیں. وہاں پر کچھ ہیں لیکن اس لیول کے شاید ان کی مارکیٹنگ صحیح طرح سے نہیں ہو رہی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بچے جب اس طرح کرنے لگ پڑے کہ وہ صحیح طرح فٹ ان نہیں ہو رہے تو اس کے پیچھے وجوہات ایک تو سائیکولوجیکلی پریشر ہو سکتا ہے, اوپر سے آپ کی طرف سے بہت پریشر ہو سکتا ہے. تیسرا یہ کہ ان کے دوست وہ دوست بنا نہیں پا رہے کا مطلب یہ نہیں ہے, کہیں کہتے ہیں نا لوگ کہ ان کے دوست نہیں بن رہے, شاید وہ اس لیے بچہ جو ہے سیڈ رہتا ہے ہمارا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دوسرا آنسر یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس کے دوست جو ہیں وہ اس کے انٹلیکچوئل لیول کو میچ نہیں کر رہے. کہیں ہوتے ہیں نا بچکانہ قسم کے بچے بھی ہوتے ہیں, بچے تو ہوتے ہی بچکانہ ہیں, لیکن کئی اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جو بالکل اس لیول کے نہیں ہوتے کہ جن کے والدین کے ساتھ آپ خود بات چیت کر سکیں. آپ اپنے بچوں کو اس طرح کے اسکول میں ایسے بچوں کے ساتھ بھیج رہے ہیں جن کے والدین سے آپ بات تک نہیں کرنا چاہتے. تو آپ سوچیں آپ کا بچہ بھی انہی بچوں کے ساتھ بات کر رہا ہے, تو پھر کیسے اس کا مینٹل لیول میچ کرے گا. ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے. ہمیں یہ دوبارہ سسٹم رائج کرنا پڑے گا کہ ہمارے بچے ایج کی وجہ سے نہ ہوں کسی کلاس میں, بلکہ جس طرح کا ان کا انٹلیکچوئل لیول ہو اس بیس پہ وہ کسی کلاس میں ہوں. وہ ٹیچرز کو بھی ظاہر ہے, ٹیچرز کا بھی ذہنی لیول اتنا ہونا چاہیے نا کہ وہ سمجھ سکیں کون سا بچہ کہاں فٹ ان کرتا ہے. وہ بس بیچارے اپنی تنہا لیتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں. وہ استاد جو ہمارے بچپن میں ہوا کرتے تھے پاکستان میں, وہ جو ہم دیکھ چکے ہیں, وہ سسٹم اب آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. استاد ایک باپ یا ماں کی جگہ ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں باپ یا ماں کی طرح بچوں کو دیکھنا پڑے گا, نہ کہ چلتے پھرتے نوٹوں کی گڈیاں. کہیں ابھی بھی بہت زبردست قسم کے استاد ہیں جن کے گن گاتے ہیں اسٹوڈنٹس مختلف چینلز پہ, لیکن وہ بہت کم ہے. ہم والدین کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح طرح سے پرورش کر سکیں اور ہر ایک مقام میں ان کا ساتھ دے سکیں. جب وہ مینٹلی بالکل نیچے ہوں یا آسمانوں کو چھو جائیں ترقی سے. اپنا خیال رکھیے گا.